الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل و کرم اور اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ ہم سب کے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں خاتم النبیین والمرسلین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. میرے بزرگوں، آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ آپ کی امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ عافیت اور رحمت کا میٹھا اور ٹھنڈا جھرنا ہے جس نے جنم جنم کے پیاسوں کی پیاس کو بجھایا اور ان کی نسلوں کو سیراب کرتا چلا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات نے کائنات کے اندر وہ نکھار اور سوار پیدا کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی انہی تعلیمات کو دیکھ کر اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو سراہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق اور ہمدردانہ رویہ تھا وہ کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا. چاہے بچوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنے کی بات ہو، چاہے آزادوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہو، یا غلاموں کے ساتھ ہمدردی کا مسئلہ ہو، اپنوں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ ہو، آپ نے اس کی وہ مثال پیش کی کہ دنیا کے اندر کوئی اس کی نظیر اور مثیل نہیں ملتی. ایک صحابی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر 8 سال تھی. یہ اپنی والدہ کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ کسی قافلے والوں نے ان کے اوپر حملہ کیا اور لوگوں کا سامان بھی لوٹ کر لے گئے اور بہت سارے مردوں کو اپنے ساتھ پکڑ کر کے غلام بنا کر لے کر چلے گئے. جن لوگوں کو وہ غلام بنا کر کے لے کر گئے تھے ان کے اندر حضرت زید ابن حارثہ بھی تھے. ان کو عکاظ کے میلے کے اندر لا کر کے فروخت کیا گیا اور
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا اور خریدنے کے بعد اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو ہدیے کے طور پر دے دیے۔ اب حضرت زید ابن حارثہ بچے تھے، 8 سال کی عمر ہے، لیکن ان کے عادات، ان کا رویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اچھا لگا، تو اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے ان کو لے لیا۔ اب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رہنے لگے۔ ابھی حضرت زید ابن حارثہ کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ قافلے والے ہمارے بچے کو لوٹ کر کہاں لے کر کے چلے گئے۔ ماں باپ ان کے غم اور فراق میں رو رو کر کے برا حال کر لیا انہوں نے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو لے لیا تو حضرت زید کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے وہاں پر حضرت زید ابن حارثہ کو دیکھ لیا۔ جا کر کے ان کے والدین کو خبر دی کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ پر ایک محمد نام کے شخص ہیں، ان کے پاس ہے۔ چنانچہ گھر والے دوڑتے ہوئے آئے، ان کے والد، ان کے چچا، ان کے بھائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کی رقم آپ کو ادا کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں زید کو بلاتا ہوں اور اس کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے گا تو میں بغیر رقم لیے ہوئے آپ کے ساتھ بھیج دوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ زید ان کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ جاؤ گے یا میرے پاس رہنا پسند کرو گے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا اور اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہتا۔ یہ بات سن کر کے ان کے والد غصہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ زید تم غلامی کو آزادی کے اوپر ترجیح دے رہے ہو، ہم آپ کی رقم ادا کر کے لے جانے کے لیے آئے ہیں، تم جانے سے منع کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہ کر کے آپ کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، میں اس کو دیکھ کر کے آپ کو کیا دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہوں، لیکن آپ کی صحبت کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کر کے گئے قریش کے عام مجمع کے اندر اور کہا کہ میں آج سے زید کو آزاد کرتا ہوں اور اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسا تھا، بڑوں کو تو دور کی بات ہے، بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہمدردانہ رویہ تھا، ایسے اخلاق تھے کہ بچے بھی اپنے باپ کو چھوڑنے پر تیار تھے لیکن آقا کے دربار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسا عظیم نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے معلوم کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے تمہاری سب سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں تو عرب کے لوگوں کا غلام تھا،
اور غلاموں کے ساتھ عرب جو رویہ اختیار کرتے تھے وہ انسانیت سوز رویہ تھا، بڑی سختیاں کیا کرتے تھے اور غلاموں کی استطاعت سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے تو فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ میں لوگوں سے جا کر کے ملوں، اللہ کے نبی، اسلام اور دیگر چیز کیا ہے مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں لیکن ہاں ایک وقت کا واقعہ بتاتا ہوں، کہتے ہیں کہ میں غلامی کی زندگی گزار رہا تھا، میرا مالک میرے اوپر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، ایک رات مجھے سخت قسم کا بخار آ گیا، کہتے ہیں سردی بھی بڑی خطرناک تھی، میرا جسم بخار کی وجہ سے ایک دم کمزور ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جا کر کے لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے، جب میرا مالک مجھے دیکھتا ہوا آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، اس نے مجھے لیٹا ہوا دیکھا تو غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم کیوں لیٹے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے بخار ہے اس لیے لیٹ گیا۔ اس نے میرا لحاف ہٹایا، میرا کپڑا اتارا، قمیص نکالی اور ننگا کر کے دروازے کے پاس جو پیسنے کے لیے مجھے بٹھا دیا۔ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اس سردی کے عالم میں بخار کی وجہ سے کانپ رہا تھا اور اسی حالت میں جو پیس رہا تھا اور رو رہا تھا، زاروں قطار میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی کہ آ جاؤ، تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان داخل ہوا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوڑو، تم بتاؤ کہ رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جانے تو میں کیوں رو رہا ہوں، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ لوگ یہاں آتے تو ہیں لیکن کوئی اس کا مداوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا کہ مجھے چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ اتنا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے کہا نہ تھا کہ یہاں پوچھنے کے لیے سب آئیں گے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ سن کر بھی جانے لگے۔ تو کہتے ہیں حضرت بلال کے امید جاگی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان میری مدد کر دے، لیکن وہ امید بھی ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں کہ وہی نوجوان ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں کھجوریں لے کر کے آیا اور مجھ سے کہا کہ یہ کھجوریں کھا لو اور دودھ پی کر کے لیٹ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا اگر میں لیٹ جاؤں گا تو یہ جو کیسے پسے گی، میرا مالک صبح کو آ کر کے مجھے مارے گا۔ کہتے ہیں وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ میں پیس دوں گا، چنانچہ مجھے اس نے لٹا دیا اور پوری رات خود جو پیستے رہے۔ ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے پوری رات اللہ کے نبی جو پیس رہے۔ ابھی پتہ نہیں ہے حضرت بلال کو کہ یہ کون ہے۔ کہتے ہیں اگلی رات آئی، پھر وہی نوجوان دودھ لے کر اور دوا لے کر کے آیا اور مجھے دوا کھلا کر دودھ پلا کر کے پھر سلا دیا۔ پھر پوری رات جو پیستے رہے، 3 دن تک اسی طرح مجھے آرام کروایا۔ جب میری طبیعت ٹھیک ہو گئی تو انہوں نے میرے حوالے کیا اور چل دیے۔ کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی اللہ کے نبی سے ملاقات تھی، یہی ملاقات کی وجہ تھی کہ ایسا عشق و محبت حضرت بلال کے دل میں پیدا ہوا کہ حضرت بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ ایسا رویہ تھا آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن کے بعد مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے، ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے کہ جس کے لیے میں اذان دیتا تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں مقیم تھا، اب جب وہی نہیں رہے تو یہاں رہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اذان دی اور اس کے بعد
مدینہ چھوڑ کر کے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک مرتبہ رات میں سوئے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ آپ کہتے ہیں بلال یہ کیسی جفا ہے، کیا آپ کو ہماری یاد نہیں آتی؟ کیا آپ ہم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ کہتے ہیں اسی رات اٹھا، سواری تیار کی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے مدینہ کے اندر آئے ہیں، حضرت بلال کبھی حجروں میں تلاش کرتے، کبھی مسجد نبوی کے اندر تلاش کرتے، کبھی کسی سے مدینہ کی گلیوں میں معلوم کرتے کہ تم نے اللہ کے نبی کو تو نہیں دیکھا۔ جب اللہ کے نبی کو نہیں پایا تو آپ کی قبر اطہر کے اوپر سر رکھا اور روتے روتے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا، صحابہ کرام جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ بلال تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کی چھت کے اوپر چڑھ کر کے اذان دیا کرتے تھے، آج ایک زمانہ ہو گیا آج بھی اذان دے دو۔ کہتے ہیں انکار کیا۔ صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت حسن اور حسین کو بلا کر کے لاؤ، وہ جب کہیں گے تو یہ انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت حسن اور حسین نے اصرار کیا کہ آپ اذان دے دیجئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان شروع کرتے اور اللہ اکبر کہتے ہیں تو مدینہ کی گلیوں کے اندر جب اذان کی آواز گونجی ہے، لوگوں کے اندر ایک اضطرابی کیفیت تھی، اضطرابی کیفیت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے تو وہ اضطراب اور زیادہ بڑھا، اور جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے ہیں تو مدینہ کے تمام مرد اور عورت سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دن سے زیادہ اللہ کے نبی کے وصال کے بعد صحابہ کرام کے اندر جو مرد اور عورت تھے کبھی اتنے نہیں روئے جتنی اس دن روئے۔ بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ حضرت بلال تو آ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ سارے ساروں قطار رو رہے ہیں۔ یہ رویہ تھا آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ کا، جس رویے نے صحابہ کے دلوں کے اندر ایسا عشق پیدا کیا تھا، اور آپ نے ایسی مثال پیدا کی تھی کہ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے آپ نے وہ سبق دیا، آپ نے وہ تعلیمات چھوڑی جو کائنات کو سنوارنے اور نکھارنے کے لیے اس سے بہتر تعلیمات کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے وہ رویہ اختیار کیا، وہ تعلیمات دے کر کے گئے، لیکن اس کے باوجود آج بہت سارے بدبخت ایسے ہیں جو آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ کے اوپر کیچڑ اچھالتے۔ جبکہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ غیروں کے اندر جو غیر متعصب مفکرین ہیں انہوں نے بھی آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھ کر کے آپ کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو ہر میدان کے اندر ایسا پیغام دے کر کے گئے جو کائنات میں امن و امان لانے والا تھا، کائنات کے اندر سکون لانے والا تھا، امت کے افراد کو گمراہی اور ضلالت سے ہٹا کر روشنی کی طرف لانے والا تھا۔ آج لوگوں کو کیا وہ پیغام نہیں دیکھتے؟ آپ کی تعلیمات نہیں دیکھتی؟ میرے بزرگوں غیروں سے شکوہ کیا ہے؟ آج مسلمان خود اللہ کے نبی کی تعلیم کو چھوڑ چکا۔ آج کہاں ہے ہماری زندگی کے اندر آقا کی تعلیمات؟ کہاں ہے آقا کا وہ طریقہ کہ جس کے اوپر چل کر کے کامیاب ہو سکتی تھی یہ امت؟ اگر یہ امت ان تعلیمات کو اپنا کر کے زندگی گزارتی، آقا کے اس طریقے کے مطابق زندگی گزارتی، تو آج جو غیر اللہ کے نبی کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی جو آقا کے اوپر انگلی اٹھاتے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر جو میں نے پڑھی، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک اس کی ذات سے
اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ جب تک ایک ایمان والے کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسی محبت نہیں ہوگی جو اپنی جان سے زیادہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ ہو، اپنے والدین سے زیادہ ہو، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہو، اس وقت تک آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس چونکہ ایمان والے کے نزدیک بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، آپ کی ذات سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہو سکتا، تو ایک ایمان والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن آقا کی شان کے اندر گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج امت کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مذمت کریں ان لوگوں کی جو ہمارے محبوب کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ایمان والے مطالبہ کریں حکومت سے اس بات کا کہ حکومت ایسے قوانین لائے جو کسی بھی قوم کی محترم شخصیات کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہیں ان کے خلاف سخت قانون بنایا جائے تاکہ کسی کی ہمت نہ ہو کہ کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم آقا کی تعلیمات پر عمل بھی کریں، مذمت بھی کریں اور حکومت سے اس بات کا مطالبہ بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آقا کے ایک ایک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔